اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ سلسلہ ہے سلسلہ تفہیم اشعار پر مشتمل، جس میں ہم مختلف بزرگان دین کا فارسی کلام اور اسی طرح مختلف شعراء کا فارسی کلام آپ کے لیے لے کے حاضر ہوتے ہیں اور اس کا ترجمہ اور مختصر شرح پیش کرتے ہیں۔ آج ہم نے آپ کے لیے جس شعر کا انتخاب کیا ہے یہ حکیم الامت شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: عقل گوید شاد شو آباد شو، عشق گوید بندہ شو آزاد شو۔ عقل گوید شاد شو آباد شو، عشق گوید بندہ شو آزاد شو۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل کہتی ہے راحت عیش اور مزے کی زندگی بسر کر۔ عقل کہتی ہے کہ راحت عیش اور مزے کی زندگی بسر کر، جبکہ عشق کہتا ہے کہ خدا کا سچا بندہ بن، خدا کا سچا بندہ بن اور ما سوی اللہ کی ہر غلامی سے تو آزاد ہو جا۔ اللہ کا سچا بندہ بن اور اللہ کے غیر کی غلامی سے تو آزاد ہو جا۔ پہلے آپ اس کا لفظی ترجمہ سماعت کر لیں، دوبارہ ہم اس شعر کا بامحاورہ ترجمہ کریں گے اور اس شعر کو سمجھیں گے۔ عقل کسے کہتے ہیں؟ فلسفے کی اصطلاح میں کسی بھی معاملے کی منطقی تشریح کرنے اور پھر اس سے نتیجہ اخذ کرنے کی صلاحیت کو عقل کہا جاتا ہے۔ گوید یہ گفتن مصدر سے فعل مضارع واحد غائب کا صیغہ ہے، گوید۔ اسی طرح لفظ آیا شاد، شاد شاد کا معنی ہوتا ہے خوش ہونا۔ شو یہ شدن مصدر سے فعل امر کا صیغہ ہے، شدن سے شود مضارع آتا ہے، دال کو دور کیا تو شو فعل امر کا صیغہ بن جائے گا۔ شو تو ہو یا تو رہ، اس کا معنی ہوگا تو ہو یا تو رہ۔ شدن کا معنی ہوتا ہے ہونا یا رہنا۔ اسی طرح آباد، آباد کہتے ہیں یعنی جو بسا ہوا ہو، بسایا ہوا ہو، اور اسی طرح بنا کردہ کو بھی آباد کہا جاتا ہے، اور اسی طرح پر رونق کو بھی آباد کہا جاتا ہے۔ یہ ہے آباد کا معنی پر رونق۔ بندہ، بندہ کسے کہتے ہیں؟ بندہ غلام کو کہتے ہیں، نوکر کو کہتے ہیں، مطیع کو کہتے ہیں، فرما بردار کو کہتے ہیں، عبادت کرنے والے کو کہتے ہیں، پوجنے والے کو کہتے ہیں، پرستش کرنے والے کو کہتے ہیں، اسی طرح عاجزی کرنے والے کو بھی بندہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بندہ۔ اسی طرح آزاد، آزاد کا معنی ہوتا ہے خود مختار ہونا، جو محبوس نہ ہو، جو محبوس نہ ہو یعنی کسی کی قید میں نہ ہو، جو کسی کی قید میں نہ ہو تو وہ بندہ آزاد ہوتا ہے، وہ خود مختار ہوتا ہے۔ اسی طرح آزاد وہ بندہ ہے جو اپنے ارادے یا فعل میں کسی غیر کا پابند نہ ہو، جو اپنے ارادے یا اپنے فعل میں کسی غیر کا پابند نہ ہو، وہ اپنی مرضی کے ساتھ اپنے ارادے کے ساتھ کوئی بھی کام کر سکنے کی قدرت و طاقت رکھتا ہو، اسے آزاد کہا جاتا ہے، وہ کسی کا پابند نہ ہو۔ اب اس شعر کا بامحاورہ ترجمہ دوبارہ سماعت کرے۔ عقل گوید شاد شو، عقل کہتی ہے، عقل گوید عقل کہتی ہے شاد شو تو خوش رہ، تو خوش ہو، آباد شو اور آباد رہ، پر رونق رہ، آباد رہ یعنی پر رونق رہ۔ مراد یہ کہ عقل کہتی ہے کہ تو راحت کی زندگی بسر کر، خوش رہ، راحت کے ساتھ رہ، آرام کے ساتھ رہ، لطف کے ساتھ رہ، مزے کے ساتھ رہ، پر رونق زندگی تو بسر کر، جبکہ عشق کہتا ہے، عشق گوید عشق کہتا ہے بندہ شو، بندہ شو نہیں، یہ مزے کرنے کا
یہ مقام نہیں، یہ جا مزے کرنے کی نہیں، یہ راحت کی جا نہیں، یہ راحت کا مقام نہیں، یہ خوش ہونے کا مقام نہیں، یہ عیش و عشرت کی جا نہیں، بلکہ بندگی کا مقام ہے، یہ بندگی کی جا ہے۔ یہاں بندہ بن کے رہ، اللہ کا سچا بندہ بن کے رہ۔ عشق کہتا ہے کہ نہیں، عیش و عشرت کی زندگی بسر نہ کر، بلکہ اللہ کی بندگی اختیار کر، بندہ بن کے رہ، بندہ بن کے رہ۔ آگے پھر فرماتے ہیں آزاد شو، اور اس مولا کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر، اور اس کا توق اپنے گلے میں ڈال کر تو اس کی غلامی کے ساتھ ہر کسی کی غلامی سے آزاد ہو جا۔ فقط تو اس کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال، پھر ہر ایک کی غلامی سے تو آزاد ہو جا۔ یہ ہے عشق۔ عشق کہتا ہے کہ بندہ شو آباد شو، تو بندگی اختیار کر، تو بندہ بن، اللہ کا بندہ بن، سچا بندہ بن، بندگی اختیار کر، آزاد شو، اور ما سوی اللہ کی غلامی سے تو آزاد ہو جا۔ یعنی ایک اس مولا کی غلامی کا پٹا، اس کا توق اپنے گلے میں ڈال، اور ہر ایک کی غلامی سے آزاد ہو جا۔ عقل کہتی ہے کہ تو موج کر، مستی کر، موج کر، مستی کر، مستی کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کر، عیش کر، راحت طلب کر، آرام کر، سکھ اور چین کے ساتھ رہ۔ جبکہ عشق کہتا ہے یہ سکھ اور چین کا مقام نہیں، یہ آرام کرنے کی جا نہیں، یہ راحت طلب کرنے کی جگہ نہیں، یہ عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی یہ جگہ نہیں۔ عشق کیا کہتا ہے کہ تو بندگی اختیار کر، اور مولا کی رضا کا پٹا اپنے گلے میں ڈال، اور اس کی رضا کا، اس کی غلامی کا، اس کی فرما برداری کا، اس کی اطاعت کا، اس کی بندگی کا، اس کی عبادت کا توق اپنے گلے میں ڈال، اور اس کی رضا کا توق اپنے گلے میں ڈال کر تو اس کے علاوہ ہر قسم کی غلامی سے تو آزاد ہو جا۔ جب تو اس کا غلام بن گیا، مولا کا بندہ بن گیا، تو پھر تو ہر ایک کی غلامی سے آزاد ہو جائے گا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ تو امید ہے کہ آج کا لیکچر بھی آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ العزیز پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، کسی نئے شعر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوگے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔